بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 65 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس میں ہم کل ذکر کر رہے تھے کہ دو اشخاص جو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر سے کے آگے بھیجے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور جب اس کی اطلاع تلیہ کو مل گئی، وہ اپنے بھائی سلمہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ آکاشا اور صابر ابھی اور آگے جا رہے تھے۔ تلیہ اور سلمہ نے گھات لگائی اور دونوں کو مقابلے کی مہلت دیے بغیر ہی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید آگ بھولا ہو گئے اور تلیہ کی بستی پر جا تھمکے۔ مہینیہ تلیہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور تلیہ ایک خیمہ میں نبی بنا بیٹھا تھا، جھوٹا نبی بنی بیٹھا تھا۔ انیا کے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھ کر تو وہ اپنے لشکر کو لڑنا چھوڑ کر انیا کے پاس گیا اور تلیہ کو سچا نبی مانتا تھا۔ یا نبی، انیا نے کہا۔ تلیہ سے پوچھا، مشکل کا وقت آن پڑا ہے، جبرائیل کوئی وحی لائے ہیں؟ ابھی نہیں۔ تلیہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ انیا دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں کا قہر اور بڑھ گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی 40 چالیں جھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ انیا ایک بار پھر تلیہ کے پاس گیا۔ یا نبی، اس نے کہا کہ یا نبی۔ تلیہ سے پوچھا، کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ ابھی نہیں۔ تلیہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو، وحی کب نازل ہوگی؟ انیا نے جھنجھلا کر پوچھا، تم کیا کرتے ہو کہ مشکل کے وقت وحی نازل ہوتی ہے؟ خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے۔ تلیہ نے کہا، وحی کا انتظار کر رہے ہو؟ انیا اپنے لشکر میں چلا گیا، مگر اب اس کے لشکر حضرت خالد بن ولید کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ انیا گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر تلیہ کے پاس گیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر پوچھا کہ وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں؟ ہاں، تلیہ نے جواب دیا، وحی نازل ہو چکی ہے۔ کیا یہ کہ تلیہ نے جواب دیا، مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی جنگ لڑ رہے ہو، تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے۔ انیا کو کچھ اور توقع تھی، لیکن تلیہ نے اسے مایوس کر دیا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ تلیہ جھوٹ بول رہا ہے، لا ریب ایسا ہی ہوگا۔ انیا نے غصے سے کہا، وہ وقت جلد ہی آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے۔ انیا دوڑتا ہوا باہر گیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے بڑے فراز، تلیہ کذاب ہے، جھوٹے نبی کے پیچھے جائیں مت، جانے مت گواؤ، بھاگو، اپنی جانیں بچاؤ۔ بنو فرازہ تم بھاگ اٹھے، جموں فرازہ تو بھاگ اٹھے۔ تلیہ کے اپنے قبیلے کے لڑنے والے لوگ تلیہ کے خیمے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید تماشا دیکھنے لگے۔ تلیہ کے خیمے کے ساتھ ایک گھوڑا، ایک اونٹ تیار کھڑے تھے۔ قبیلہ تلیہ سے پوچھ رہا تھا کہ پھر اب کیا حکم ہے؟ تلیہ کی بیوی، جس کا نام نوار تھا، اس کے ساتھ تھی۔ تلیہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی بیوی اونٹ پر چڑھ بیٹھی۔ لوگو، تلیہ نے اپنے قبیلے سے کہا، میری طرف جس کے پاس بھاگنے کا انتظام ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر بھاگ جائے۔ اس طرح اس کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں تلیہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اور کئی قبیلوں کو متی کیا اور انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی۔ ان پر اپنی شرائط عائد کی، اسلام سے جو منحرف ہو گئے تھے انہیں دوبارہ ہلکا بگوش اسلام کیا۔ تلیہ کی نبوت کو بھی حضرت خالد بن ولید نے ختم کر دیا اور انیا جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا، ایسا بھاگا کسی نے عراق جا کر دم لیا، مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ زہر ایک عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی۔ اس کا پورا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا۔ سلمہ بنو فرازہ کے سرداروں کے خاندان کی ایک مشہور عورت ام کرفا کی بیٹی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ زید بن حارثہ اسامہ کے والد
اپنی فرازہ کے علاقے میں جا کر نکلے. بنی فرازہ کے علاقے میں جانے کے لیے یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانب دشمن تھا، اور وادی القرا میں زید کا سامنا بنی فرازہ کے چند آدمیوں سے ہو گیا. زید کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے. بنی فرازہ نے ان آدمیوں نے ان سب کو قتل کر دیا، اور زید کے گہرے زخم آئے اور گرتے پڑتے مدینہ پہنچ گئے. جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ طور پر فوجی دستے دے کر بنو فرازہ پر حملے کے لیے بھیجا تھا. مسلمانوں نے بنی فرازہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور کچھ کو قید کر لیا. جھڑپ بڑی خونریز تھی. ان قیدیوں میں کرفا بنت بدر بھی تھیں. اس عورت کی شہرت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی. اسے مدینہ لا کر سزائے موت دے دی گئی. ان کے ساتھ اس کے کم سال بیٹی زمل سلمہ بھی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی المومنین عائشہ صدیقہ کے حوالے کر دی. اسے پیار سے رکھا گیا، مگر وہ ہر وقت اداس رہتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا، بجائے اس کے کہ سلمہ مسلمانوں کے لشکر شکر گزار ہوتی کہ اسے لونی نہ رہنے دیا گیا اور اسے آزاد کر دیا گیا اور اونچی حیثیت میں واپس بھیج دیا گیا. اس نے اپنے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی. وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی. ان میں قیادت کی جوہر بھی پیدا ہو گئے تھے. اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر لیا اور مدینہ پر حملے کے لیے پر توڑنے لگی، مگر مسلمانوں ایک جنگی قوت بن چکے تھے، اس لیے سلمہ مدینہ کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکی. اب تلیہ اور انیا کو شکست ہوئی تو سلمہ میدان میں آ گئی. اس کی ماں انیا کی چچا زاد بہن تھی. جن قبیلوں نے حضرت خالد بن ولید کی ٹکر لی تھی، انہیں یہ لڑائی بڑی مہنگی پڑی تھی. جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے. ان میں غطنان، بنو سلیم اور خوازن کے بعد سرکردہ لوگ سلمہ کے وہاں جا پہنچے اور عہد کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے. سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی. وہ تیار ہوگی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی. اس واقعہ پر حضرت خالد بن ولید نے بزاخہ میں، اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزاخہ میں تھے جہاں انہوں نے تلیہ کو شکست دی تھی. انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے. حضرت خالد بن ولید اپنے دستوں کو تیار کر لیا. اس طرح سلمہ کی ماں اپنے جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی. اسی طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی. اس کے ارد گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے. یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر اور غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا. حضرت خالد بن ولید نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے. ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی. وہ دشمن کے اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملہ کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کے افراد کے بل بوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئے. حضرت خالد بن ولید نے حلہ بولنے کی انداز میں حملہ کر دیا. انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے. حضرت خالد بن ولید نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا. سلمہ جو 100 جان باز شتر سواروں کے حفاظتی نرگے میں تھی، اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی. مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے حضرت خالد بن ولید کو بڑی سخت مقابلہ دیا. نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے بھی حضرت خالد بن ولید مجبور ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے. سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کام کر رہے تھے. حضرت خالد بن ولید نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں. انہوں نے اپنے چند منتخب جان بازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظتی حصار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دے. سلمہ کے محافظ بھی جان باز ہی تھے.
وہ حضرت خالد بن ولید کے جان بازوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ان جان بازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک محافظ شتر سواروں کے دوسروں سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح جان بازوں نے گھیرا توڑ دیا، لیکن کوئی جان باز سلمہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، زخمی ہو کر پیچھے آ جاتا تھا۔ آخر پورے 100 محافظ مارے گئے۔ حضرت خالد بن ولید کو اس کی بہت قیمت دینی پڑی۔ جان بازوں نے تلواروں سے سلمہ کے کچاوے کی رسیاں کاٹ دی، کچاوا سلمہ سمیت نیچے آ پڑا۔ جان بازوں نے حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے، قیدی بنانا ہے یا قتل کر دینا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک جان باز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بغدڑ مچ گئی اور وہ اپنی لاشوں زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مدینہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں بتا نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جس میں بدوؤں کی چند ایک کنبے بات تھے۔ اس گاؤں کو کوئی اہمیت، کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ اگر وہاں ادھر ادھر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی شہر آباد رہا ہو۔ 14 صدیوں گزر گئیں، یہاں ایک شہر آباد تھا، اس کا نام بتا تھا، جو آج تک زندہ ہے، مگر شہر سکڑ سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے، وہ بہادر تھے، نہ ڈر تھے، اور باتیں ایسے اندازے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں۔ عورتیں حسین تھیں اور مرد وجیہ تھے۔ یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنی تمیم کہتے تھے۔ جو یربو بھی ایک قبیلہ تھا، لیکن الگ تھلگ نہیں، بلکہ بنی تمیم کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اس کا سردار مالک بن نویرہ۔ بنی تمیم کا مذہب مشترکہ نہیں تھا، ان میں آتش پرست بھی تھے، قبر پرست بھی تھے، لیکن اکثریت بت پرستوں کی تھی۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے، اور یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے، ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھے۔ اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے جو تمیم جیسے طاقتور اور بااثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا، یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا۔ مختصر یہ کہ بنی تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور مسیحیت کا عالم تھا۔ وہ آسانی سے اپنے عقیدہ بدلنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے، تو اس نے بھی اپنی مقبولیت اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔